بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں برکت ختم کرنے کا سبب ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے اور بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈھیرے ہیں۔ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے ہیں۔ انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو جھاڑو دینا۔ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کرو، اور رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانا کھانے کے لیے باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ نمبر 3، منہ سے چراغ بجھانا۔ چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ کی ہوا سے کسی اور طریقے سے بجھانے چاہیے، نہ کہ منہ سے پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4، قبرستان میں باتیں کرنا۔ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہے تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کرے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا۔ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانی اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 6، دل و دماغ پر برے خیالات رکھنا۔ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا، اس حوالے سے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو بھی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھ کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانی آتی ہے۔ نمبر 8، گھر میں مکڑی کا جالا نہ صاف کرنا۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مکڑی کے جالوں کو صاف کیا کریں اور گھر میں صفائی رکھیں۔ نمبر 9، ماں باپ کو ستانا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں ذرہ برابر بھی پریشان نہ کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا آنے لگیں تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں ہیں، اس طرح سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں باعث دولت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے وہ 10 کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے۔